بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج کا موضوع اسرائیل کے حوالے سے اور یو ای کے جو ان دونوں نے ایک امن معاہدہ پچھلے دنوں کیا، یہ بات سوچنے کی ہے کہ آج امت مسلمہ پوری دنیا میں کیوں شور و شرابہ مچایا ہوا ہے، کیوں ایک آو بکا کی آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ بنیادی طور پہ اگر اس کے پس منظر میں دیکھیں تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے مسجد اقصیٰ کا ہے، جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہوا کرتا تھا۔ اس کے بنیادی طور پہ اس کا تقدس مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے بڑی اہمیت اس مسجد کی یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے جنوبی حصے میں باب مزاربہ کے نیچے مسجد البراق ہے، جہاں پر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ المعراج کے موقع پر براق کو کھڑا کیا تھا۔ اسی مناسبت سے اس مقام کا نام مسجد البراق رکھا گیا، اور اس جگہ پہ آج بھی 40 کے قریب افراد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری اہم بات، کیونکہ یہ ہمارے نبی کی شان کی خلاف ہے کہ ان کی مقدس جگہ پہ، جہاں پر ہمارے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اور ہمارے ایمان کی ایک بہت بڑی کڑی ہے، جو مسجد اقصیٰ کے حوالے سے گنی جاتی ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، میں کیا ناچیز، میرے اندر ایک سوچ اور سمجھ جو سمجھ میں آتی ہے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بیس مسلمان کے ہم اور ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، اور ہم کیوں اس پہ اتنا شور شرابہ کر رہے ہیں۔ شور شرابہ تو ایک جینوئن چیز ہے۔ جب مذہبی نقطۂ نظر سے ہم دیکھتے ہیں تو ہماری جان و مال، ہر چیز اپنے نبی پہ ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اس میں کوئی بھی مسلمان دریغ نہیں کرے گا۔ لیکن آج جو کچھ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ مراسم قائم کیے ہیں اور امت مسلمہ کے لیے جو خیانت کی ہے، اس پر حقیقی مسلمان اسے کبھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو پس منظر میں، تاریخی پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ عربوں کا ایک رجحان تھا، جس کی وجہ سے آج یہ حالات پیدا ہوئے۔ آج غور سے اگر آپ دیکھیے تو کشمیر، فلسطین، یمن، نائجیریا میں معصوم انسانوں کا بے دھڑک جس طرح سے ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جس طرح ان کو تکلیف دی جا رہی ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو امریکہ، انڈیا اور اسرائیل، ان کی سب کے اتحادی جو ہیں، اس ظلم و دہشت گردی کا بازار گرم کر چکے ہیں۔ اسرائیل پاکستان کا بدترین دشمن ہے۔ امریکہ اور حکومت اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے فیصلے سے کوئی خوش نہیں ہے، لیکن پاکستان کی عوام اس فیصلے سے، جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں میں یہ کیا، تو اس سے امت کو اور مسلمان کو بہت تکلیف پہنچی، اور انہوں نے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی اور دشمن کے دشمن مان لینا بے جرأت و دلیری کی بات ہے۔ ہم اگر اس کو اس پرائے میں دیکھیں کہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان جب 1948 میں یونائٹڈ نیشن نے اسرائیل کی حکومت کو تسلیم کیا اور ڈکلیئر کیا ایز اے ریاست کے حوالے سے، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جسے امت کے قلب میں گھسایا گیا ہے، اس کو پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ جو باتیں ہیں، یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت کی جس وقت 1948 میں اس کو یونائٹڈ نیشن سے ڈکلیریشن ملی۔ لہٰذا بنیادی طور پہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے جو کچھ کہا، اس کو ہم کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کی بنیاد کے اوپر آج پرائم منسٹر عمران خان نے اس کی تردید کر دی، اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیزیں فیصلہ کیا۔ میرے عزیز ہم وطنوں، آج مسلمانوں کا دنیا کے اندر کیا حال ہو رہا ہے؟ ان میں اتحاد نہیں، اتفاق نہیں، ان کے اندر وہ چیزیں نہیں جس کے اندر وہ اپنے معاملات کو
اور کم سے کم اپنے مذہبی معاملات کو دیکھ سکیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں OIC کی، جس میں 57 ممبر ممالک شامل ہیں۔ پاکستان اس تنظیم کا اہم رول ادا کرتا ہے، خاص طور پہ پاکستان مسلح افواج کی اعلیٰ کارکردگی سے دنیا متعارف ہے، اس لیے اس کے ممبر ممالک کی فوجی تربیت میں پاکستان کا ایک اہم کردار رہا ہے اور ابھی تک قائم ہے۔ اگر آپ اس کی اسٹرکچر کو دیکھیں تو اس کے اندر جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، اس کے اندر سارے کے سارے جو عرب ممالک کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، وہ اس کو ایک ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں سعودی عرب سب سے آگے ہے۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں اور سوال اٹھتا ہے کہ بھائی یہ اجارہ داری OIC کی کیوں رکھی گئی ہے؟ کیا کیپیسٹی ہے آپ کے پاس؟ کیا صلاحیت ہے کہ آپ مسلمانوں کا دفاع کر سکیں؟ آج 2020 تک اگر آپ غور فرمائیں OIC کی حالات اور واقعات کی، تو ایک عجیب سی کیفیت سامنے آئے گی کہ اس نے آج تک کسی بھی مسلمان ملک کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آپ کشمیر کا مسئلہ دیکھ لیجیے، آپ فلسطین کا مسئلہ دیکھ لیجیے، آپ یمن کا مسئلہ دیکھ لیجیے، آپ نائجیریا کا مسئلہ دیکھ لیجیے، کیا ہوا وہاں پر؟ اور جہاں پر مسلمانوں کی آبادی ہے، جیسے انڈیا میں مسلمان ایک کثیر التعداد کے اندر آباد ہیں، تو بھائی کیا OIC نے کسی دن کسی وقت کنڈیم کیا کشمیر کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو وہاں پر کشمیر کے علاوہ رہتے ہیں؟ آج وہاں پر BJP نے جو کچھ بازار گرم کر رکھا ہے وہ کوئی نئی بات ہے، وہ تو کانگریس نے بھی کیا تھا، لیکن ماضی میں کانگریس اس کو چھپاتی رہی۔ ان کا جو کنسیپٹ ہے ہندوتا کا، وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ کسی صورت سے مسلمانوں کو زندہ رہنا نہیں دینا چاہتے۔ ان کی کوشش ہے کہ وہ ان کو ختم کر دیں۔ اب ہم بار بار BJP کا جو نام بھارتیہ جنتا پارٹی کا آج کل لیتے ہیں، یہ تو کھلم کھلا کر رہے ہیں نا، لیکن کانگریس کافی عرصے سے پہلے انہوں نے یہ چوری چھپے مسلمانوں کے اوپر حملے کرتے رہے۔ اب ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ BJP مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے، وہ قتل و غارت گری بھی کر رہا ہے۔ گجرات کے اندر بھی اس نے مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا، اور ماضی میں بھی بہت سارے واقعات آپ کو مختلف اسٹیٹس کے اندر ملیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ ہمارے حکمران ماضی کے ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے تھے، ان چیزوں پہ ان کی نظر نہیں تھی، کیوں انہوں نے خاموشی تاری رکھی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو پوچھے جانا چاہیے، یہ ہماری قوم کو پوچھنا چاہیے، امہ مسلمہ کو پوچھنا چاہیے، کیوں کہ پاکستان ایک واحد فورس ہے دنیا کے اندر جو مسلمانوں کی طاقت ہے، جو نیوکلیئر پاور ہے، جس کی وجہ سے امت مسلمہ کو تقویت ہے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج یہی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہی مسلمانوں کے اوپر کمپرومائزز ہو رہے ہیں۔ آج عرب ممالک جو کہ 100 سال پہلے اس فلسطین کا معاملہ اگر آپ غور کریں تو انگریزوں نے اسرائیل کے لوگوں کو یہاں لا کے زمینیں بیچی، عربوں سے خریدوائی اور بکوائی، اور انہوں نے اسرائیلیوں کو دلائی۔ یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، 1948 کا نہیں ہے بھائی، یہ 1901 سے شروع ہے۔ اب جب وقت اور حالات تبدیل ہوتے چلے گئے اور جب ان کو ایک جگہ پیر رکھنے کی جگہ مل گئی، تو انہوں نے 1948 یعنی 1901 کے بعد 48 یعنی 47 سال انہوں نے یہ جدوجہد کی کہ وہ اپنی میجورٹی وہاں قائم کر لیں، جبکہ ان کی ماضی کو اگر ہم دیکھیں تو رومنز نے ان کی اسرائیلیوں کو یہاں سے نیست و نابود کر دیا تھا، یہاں پر آگ لگا دی تھی، ان کی ٹیمپل نمبر 2 کو جلا دیا تھا، ان کے گھر جلا دیے تھے اور ان کو دربدر کر دیا۔ دنیا کے اندر یہ بھاگ گئے تھے، پھیل گئے تھے، جہاں پر ان کے خلاف کوئی رومنز کام نہ کر سکے۔ لیکن انجام آج کی تاریخ میں اگر ہم دیکھتے ہیں
تو یہ مسلمانوں کی اپنی غلطیاں ہیں. نہ عرب زمین بیچتے نہ اسرائیل کو یہ جگہ ملتی. اگر یہ طے کر لیتے جیسے انڈیا نے 370 اور 35A کو ہٹا کے یہ اختیار انڈینز کو دے دیا کہ یہ اٹونومس اختیار جو کشمیری عوام کا ہے اور اس کی اپنی آزادی ہے اور وہاں پر کوئی دوسرا جائیدادیں نہیں خرید سکتا تھا. سیم پوزیشن 1901 کے بعد اسرائیل کے اوپر اور اسرائیل کے اندر ہوئی, اور یہی فارمولا آج مودی سرکار انڈیا میں کشمیر کے حوالے سے استعمال کر رہی ہے. تو اگر اس چیز کو اگر آپ غور کریں تو یہ باتیں ہماری عربوں کی غلطی ہے کہ یہ لوگ اپنی جگہ چھوڑ کے, فلسطین کے لوگ اپنی جگہ بیچ کے, ہم کسی کو شکایت جب کریں جب ہماری غلطی نہ ہو. انہوں نے جگہ بیچی اور بیچنے کے بعد امریکہ, لندن, یورپین سائڈ, فرانس اس طرح رہنا کو پسند کیا. اب انہوں نے جب پیسے ان کو ملے تو انہوں نے زیادہ تر رخ ان ممالک کا کیا اور وہاں آباد ہوئے اور وہاں انہوں نے زندگی گزاری. اب آج اس کے بعد جب صورتحال ان کے ہاتھ سے نکل گئی اور مسجد اقصی خطرے میں پڑ گیا, کیونکہ اینٹی مسلم سے ہم کوئی اچھی امید نہیں رکھتے. اگر آج آپ کسی بھی سیکٹر کو دیکھیں دنیا کے تو وہ ممالک جو مسلمان نہیں ہیں, تو آج پاکستان اگر ان ممالک سے دوستی کرتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ مدد کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ مفادات کی جنگ ہے اور مفادات کی دوستی ہے. کوئی بھی غیر مسلم ممالک کس طرح سے مسلمانوں کو ڈیفینڈ کرے گا؟ میری نظر میں آج تک جو مسلمانوں کی جو بربادی ہوئی ہے اور جو ہم یہاں تک پہنچے ہیں اس میں یہ باتیں بڑی امپورٹنٹ رہی ہیں. ہم بہت کچھ کہتے ہیں, اسلامی تحریک بن گئی, فلسطین کی اسلامی تحریک بن گئی, حماس آ گئی, او بھائی یہ چیزیں جب کرنے کی تھیں جب آپ اپنی زمینیں بیچ رہے تھے, اس وقت آپ نے ان تنازعات کو کیوں نہیں کھڑا کیا؟ ان معاملات کو اور زمین بیچنے کے لیے کیوں نہیں زور دیا کہ آپ زمینیں نہ بیچیں؟ لیکن اب جب زمینیں بیچ دیں, ان کو جگہ مل گئی, تو انہوں نے وہ کام شروع کر دیا جو ہمیشہ سے نان مسلم کرتے آئے, اور وہ یہ کہ لوگوں کو لوٹ مار کریں, بربریت کریں, ان کے گھروں پہ بمبارڈمنٹ کریں, خطرناک طریقے سے فائرنگ کریں, لوگوں کو قتل کریں اور ان کی چیزوں کو ضبط اور ضبط کر لیں. آج یہ بات طے ہے کہ آپ اس معاملے کو دنیا کے مسلمانوں کے لیے رکھیں گے تو صرف ایک ہی بات ہمارے سامنے آتی ہے اور وہ ہے مسجد اقصی. کیونکہ ہر فلسطین کے جتنے بھی نام لے لیں, جو آپ کے سامنے سب سے اہم نام کافی عرصے تک گونجتا رہا وہ تھا یاسر عرفات کا. لیکن آج فلسطین کے حوالے سے یاسر عرفات کے لیے کتنے لوگ بات کرتے ہیں؟ کن لوگوں نے ان کی باتوں کو ٹوک کیا؟ بات سامنے یہ ہوئی کہ جب یاسر عرفات کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد اس کی افادیت, اس کی اہمیت, اس کا جو کاسٹ تھا وہ بھی اس کے مرنے کے ساتھ دفن ہو گیا. لہٰذا آج جو دنیا کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا تبدیل ہو رہی ہے, تو اس کے اندر یہ موقع بہتر سمجھا انہوں نے کہ ہم اس طرح سے یہ معاملات کو بڑھائیں تاکہ لوگ کووڈ-19 کی جو اثرات ہیں اس سے نبرد آزما ہو رہے ہیں. ہر طرف تباہی کی تباہی مچ رہی ہے, نئے طریقہ کار اختیار کیے جا رہے ہیں, نئے فارمیٹ بنائے جا رہے ہیں. تو میرا مطلب بتانے کا یہ ہے کہ یہ تھرڈ ورلڈ آرڈر جو ہے یہ لکھ دیا گیا ہے, اب اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. اسی طرح سے آپ امریکہ میں دیکھیں, وہاں پر ہر اسٹیٹس کے اندر بے چینی ہے, افراتفری ہے, لوگ پریشان ہیں اور ان کو ان کے حقوق نہیں دے جا رہے. ریسزم کا وہاں پر زور ہے, وہاں پر الیکشنز کی آمد ہے. 4 نومبر 2020 کو وہاں پر صدارتی الیکشن ہے. تو اب وہ جو فورسز ہیں
جو الیکشنز کے اندر افیکٹولی رول ادا کرتی ہیں، اس میں مشہور نام اگر آپ لیں گے تو اسرائیل ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، اور تھوڑا بہت اگر دیکھا جائے تو فرانس اور انگلینڈ کو آپ شامل کر سکتے ہیں، جو لوگ براہ راست ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی امریکہ کے اندر اپنا کوئی رول ادا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا وہاں کی سیاسی بساط کے اوپر اس وقت تھرڈ ورلڈ آرڈر جو ہے وہ بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے، اور وہ ساری چیزیں اور وہ سارے مفادات جو امریکہ کے باہر پڑے ہوئے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے، ان سے چیزوں کو، ان حدود کو حاصل کرنے، اچیومنٹ کرنے کے لیے امریکہ کے پاس یہ سب سے اچھا موقع ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا ہدف پورا کر لیں۔ لیکن یہاں ایک بات اور میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ اقتدار اور عہدے کی ہوس میں ہم اسلام کو بھول چکے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی مسلمان رہنما، بادشاہ، شہنشاہ، وزیر اعظم، صدر، یہ سب کے سب اللہ کو بھول چکے ہیں، اسلام کے نام کو بھول چکے ہیں۔ حکمران سمیت امت مسلمہ کو اتحاد کی طرف لوٹنا ہوگا، اور اتحاد کی بنیادی وجہ قرآن اور سنت پہ عمل کیے بغیر ناممکن ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت کچھ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن مسلمان کے لیے دو بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ایک تو قرآن جو اللہ کا حکم ہے، جس میں لکھ دیا گیا ہے ہر مسئلے کا حل مسلمانوں کے لیے قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور دوسرا سنت جو میرے نبی نے لوگوں کو بتائیں، عمل کیا، اور قرآن پاک کے حوالے سے ہی ساری باتیں، اس کو اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ اتحاد پیدا نہیں کر سکتے امت مسلمہ میں۔ لہٰذا اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے مسلمانوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، وہ اسلام تک کو استعمال کرتے رہے، اور جب ان کو اچیومنٹ مل گئی، جب انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے اپنی حکومت کے لیے، تو ان کے تیور بدل گئے۔ وہ لوگوں کی بھلائی کی بجائے اپنی بھلائی کی طرف جانے لگے۔ اب صورتحال جو بھی کچھ ہو، اس کو اگر دیکھا جائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جائے تو باتیں بہت دور تک جائیں گی۔ ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، ہم فلسطین کی بات کر لیتے ہیں، لیکن ان سب کو آپ نے کس طرح سے حل کرنا ہے، یہ اہم بات ہے۔ ہمارا معاشرہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، ہمارے معاشرے میں کون سا کلچر ہے، لیکن ہم کسی بھی چیز سے آج تک سبق حاصل نہیں کر سکے۔ آج ٹرمپ پریزیڈنٹ آف امریکہ الیکشن کی کارروائیوں میں مصروف ہے، اور اسرائیل کو اور اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ ہر چیز میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے کا تصور بنا ہوا ہے، کیونکہ یہ بات طے ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ 1968 کی جنگ حزیران میں شکست کے بعد فلسطین کی عوام آج تک جس نے بے کسی و بے بسی اور اپنے انسانی حقوق کو سر عام پامالی کے اشوب میں مبتلا ہے، اس کی کوئی دوسری مثال کم از کم اس وقت روئے زمین پہ موجود نہیں ہے۔ مراد یہ ہوئی کہ جناب آپ دنیا کے اندر دیکھیں، بڑے انسانی حقوق کی باتیں ہوتی ہیں، بڑی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، لیکن جب ظلم و بربریت فلسطین ہو یا کشمیر ہوتا ہے تو اس وقت یہ تنظیمیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ اس وقت ان تنظیموں کو انسانی حقوق کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور اس دنیا میں امن اور انصاف قائم کرنے کے لیے، یہ انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے یہ بنائی گئی سارے ادارے کہاں چلے جاتے ہیں، جبکہ صرف سارے کے سارے خاموش ہیں۔ مختلف طریقوں سے اسرائیل کی مسلسل بڑھتی ہوئی جارحیت، انڈیا کی بڑھتی ہوئی جارحیت
اور فلسطینیوں کی زمینوں پہ مزید قبضے کی کوشش کو بھی اس نظروں سے دیکھ رہے ہیں جس میں کوئی صورتحال نظر نہیں آتی۔ میرے عزیز ہم وطنوں، یہ بات کرنے کی صرف اس وجہ سے وجہ موجود ہے کہ ہمارے ہاں کوئی اتفاق اور اتحاد نہیں ہے۔ ہم ہر چیز کا کوئی نہ کوئی وجہ اور کوئی نہ کوئی معاملات کو حل کرنے کی بجائے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی چیز کو دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے قبلہ اول یعنی بیت المقدس کے حوالے سے اسرائیل کا جو زیادہ دباؤ ہے وہاں کی مسلمان آبادیوں کے اوپر ہے، اور یہ بات بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سے مسلمان ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو تسلیم کیے بنا اس سے مختلف طرح کے رابطے اور تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ اب آج آپ اس کو دیکھیں تو ہر مسلم ممالک جو عرب کے حوالے سے ہیں، جن کی باؤنڈریز ان کے ساتھ اسرائیل سے ملتی ہیں، فلسطین سے ملتی ہیں، ان سب کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان کے جو لوگ ہیں، ان کے جو وہاں پہ حکمرانی کر رہے ہیں، ان کا رویہ تو دیکھیے، قول و فعل میں تضاد دیکھیے۔ دنیا کو وہ کیا بتاتے ہیں کہ مسجد اقصی کے لیے وہ کیا کچھ ہے۔ آج یاد رکھیے گا، پہلے مسجد اقصی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد خانہ کعبہ کے ساتھ کریں گے یہ لوگ، اور اس کے بعد حضور کے روضے کے معاملے میں یہ لوگ مداخلت کریں گے۔ یہ مسلمانوں کی ہر وہ چیز کے اوپر حملہ کریں گے جس سے ان کو نقصان پہنچے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، اور یہ کوئی ماضی کی تکلیفوں کی بدلے میں ہم سے یہ حساب چکانا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم کو صرف سب سے پہلے اپنے گریبانوں میں خود جھانکنا ہے۔ آج ہر جگہ پہ مسلم ممالک کی ہر ملک میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر لاجکس ہیں، وہاں پہ مصلحتیں ہیں، وہاں پر اسلام ایک حقیقت کو تسلیم صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن پریکٹس کیا کر رہے ہیں؟ پریکٹس ویسٹرن کلچر کرتے ہیں۔ وہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ اسلامی نظام کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کو وہ حقوق نہیں ملتے جو اسلام دیتا ہے، اور ان چیزوں کا پرچار ہوتا ہے جس چیز کو اسلام منع کرتا ہے۔ تو پھر حقیقت کیا ہوگی؟ ہم کس طرف جائیں گے؟ ہمارے رویے کیا ہوں گے؟ ظاہر ہے ہم ویسٹرن ہوں گے۔ آج سعودی عرب کے کتنے شہزادے شہزاد گن بھی نہ سکیں، ان میں سے 98% شہزادے جو ہے وہ سعودی عرب میں نہیں ہیں، وہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر رہتے ہیں، اور انہی کلچر کو وہ اپناتے ہیں، اور بہت سے تو ایسے ہیں جنہوں نے وہاں پر شادیاں بھی کی ہوئی۔ اب UAE کے جو کنگ ہیں وہ دنیا کے امیر ترین مانے جاتے ہیں، ان کی وائف برٹش نیشنل ہے، ان کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو وہ برطانیہ کی زندگی سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ وہ جو عربی لباس صرف جب UAE میں آتے ہیں تو جب پہنتے ہیں، ورنہ وہ سوٹ وغیرہ اور ٹائی وغیرہ لگا کے، ہیٹ لگا کے جس طرح برٹش لگاتے ہیں، اس طرح سے وہ وہاں پر ریس کلبز کے اندر گھوڑے دوڑاتے ہیں، اور وہاں پر عیاشی کے ساتھ زندگی رہتے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے بڑی بڑی جگہیں لے رکھی ہیں جہاں پر وہ محل نما مکان بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس کی صورتحال کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ملک میں بھی اس کا بڑا رجحان ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان پریٹینڈ کریں، لیکن ہمارے اعمال اور ہمارے عمل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ مسلمانوں جیسا نہیں ہے۔ ہم وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ نے ہم کو منع کیا، لیکن ہم اس کی وجوہ نکال لیتے ہیں، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ یہ کوشش کرے کہ اس سے پہلے کوئی خبر نہ دے سکے جو وہ دینا چاہتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ہمارے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب ایک TV چینل پر انٹرویو دے رہے تھے کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان رابطے صرف موجود ہی نہیں بلکہ 50 کی دہائی سے قائم چلے آ رہے ہیں۔
اگر اس اسٹیٹمنٹ کو میں مان بھی لوں کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جس وقت پرائم منسٹر عمران خان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس کی وجہ بتائی کہ کیوں انکار کیا ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا جیسے میں نے پہلے ارشاد فرمایا انہوں نے بھی اس کو بالکل سختی کے ساتھ رد کر دیا تھا ماننے سے، تو اس صورتحال اور اس سینیریو کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو کیا سابق وزیر خارجہ خورشید قدوس صاحب کو یہ بیان دینا چاہیے تھا؟ میرے نظر میں بالکل نہیں۔ کیوں کہ اگر بیک ڈور کوئی باتیں ہو رہی ہیں تو آپ کے جو معاشرہ ہے، جو آپ کا مسلم معاشرہ ہے، پاکستان کا معاشرہ ہے، اس کے اوپر آپ کیا باور کرانا چاہتے ہیں، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے تھا، اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن بہرحال انہوں کی جو ان کے عقل اور وزڈم ان کی تھی اس کے اوپر انہیں بات کری۔ لیکن یہاں ایک بات اور بھی آگے دیکھی جاتی ہے کہ سیاسی، معاشی اور بین الاقوامی معاہدے کی حد تک تعلقات کا مسئلہ ہے، تو اس میں پاکستان کی ہر حکومت نے کم و بیش اسی اصولوں کی پابندی کی ہے، تاکہ اسرائیل فلسطینیوں کے حقوق کو تسلیم نہیں کرتا، اور جب تک نہیں کرتا اس وقت تک اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور انہیں آزادی، عزت سے محفوظ رہنے کی گارنٹی نہیں دیتا، وہ اس کو باقاعدہ ملک کے طور پہ تسلیم نہیں کریں گے۔ اور یہ موقف جس کی موجودہ حکومت نے بڑے واضح الفاظ میں دہرایا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ معاشرے کی اور تکالیف کی اور باتیں اور معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہمارا رویہ دنیا کے سامنے کیا ہے، ہم کس انداز سے اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں اور کس انداز سے ہم ان کو آگے رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ ہمارے پاکستان کے صحافی ہیں، وہ تو اس قدر گر چکے ہیں کہ وہ بھارتی چینلز پہ جا کر کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں ہراساں کیا جاتا ہے اور پاکستان غیر محفوظ ملک ہے، دشمن کے پاس جا کر اپنے ملک کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور ہم نے اپنے موٹوز کو، ہمارے اپنے اقتدار کو، ہمارے جو قومی تشخص ہے اس کو اگر ہم نے خود پامال کیا، جس طرح یہ صحافی حضرات آج دن کرتے رہتے ہیں، تو میرے بھائی تو پھر اس میں باقی بچتا کیا ہے؟ ہم نے جو کچھ بھی بویا ہے ہم اسی کو کاٹیں گے، اور وہ لوگ جو مسلمانوں کے خلاف ہیں ان سے میں تو کوئی توقع نہیں رکھتا۔ آج پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب کو مسلم امہ کا لیڈر کہا جا رہا ہے۔ بھائی وہ ایک اچھا انسان ہے، لیکن کیا اس کے اتنے وسائل ہے کہ اس کو OIC کو فعال کیا جا سکے؟ یس، ہمارا جو رول ہے وہ دفاعی ہونا چاہیے، ہم کو لیڈرشپ نہیں چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی فلاح و بہبود کس میں ہے، ہمارا مذہبی نقطہ نظر کس میں کامیاب ہوگا، اور ہم مسجد اقصیٰ کو کیسے تحفظ دے سکتے ہیں۔ اس میں دو بڑی اہم پہلو میرے سامنے آتے ہیں۔ آیا عرب ممالک جس میں فلسطین موجود ہیں، جس میں وہ ممالک موجود ہیں جو سرحدی طور پہ اسرائیل کے نزدیک ہیں، اگر وہ سارے کمپرومائز کر لیتے ہیں اور معاہدے اسرائیل سے کر لیتے ہیں اور اس کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پاکستان کا کیا رول ہوگا؟ ہر ملک کے اپنے مفادات ہیں۔ آج آپ سنتے رہیں کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے مفادات کو دیکھنا پڑے گا، یہ بات صحیح ہے۔ اب UAE نے اپنے ملک کے مفادات کے اندر جو بھی فیصلہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب آج اگر اس نے آپ کی مسلمانوں کے کمر پہ چورا گھوپا اور اس کے لیے آپ اتنا شور و بقا کر رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ماضی میں کیا رول کیا، کیا رول ادا کیا؟ یس، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ UAE نے غلطی کی، لیکن اس کے پاس الٹرنیٹ کیا ہے؟ سعودی عرب کے پاس الٹرنیٹ کیا ہے؟ امریکن فوجیں اس کے ملک میں ہیں۔ آپ غور کیجئے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے میری۔ آج سعودی عرب اس پوزیشن میں ہے کہ ان امریکی فوجیوں کو ملک سے نکال دیں،
میرا جواب نہیں۔ آج مجھے وہ دن یاد آتا ہے جب پرویز مشرف نے خانہ کعبہ خالی کروایا تھا، جب وہاں کے منحرف لوگوں نے خانہ کعبہ کو اپنے قبضہ کیا اور ڈکلیئر کیا۔ اس وقت کون سی قوم تھی، کون سے لوگ تھے جنہوں نے جا کے ان سے مقابلہ کیا اور اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو خالی کرایا؟ وہ جنرل پرویز مشرف تھا جس نے یہ کام کیا اور لوگوں کو وہاں سے گرفتار کر کے خالی کرایا اور خانہ کعبہ کی رونق دوبال کی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی طاقت ہے۔ یس، اس کی تو میں دنیاوی طاقت سے کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، وہ تو دونوں چیزوں پہ قادر ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے، ہمارے سامنے نظر کیا آ رہا ہے؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ طاقت اللہ نے اس بندے کو دی کہ تم جاؤ یہ کام کرو، اسے یہ عمل کروایا گیا۔ تو میرے بھائیوں، جب آپ کے پاس طاقت ہی نہیں ہے ان غیر مسلم کے سے لڑنے کی، تو آپ ان کے خلاف کیا کھڑے ہوں گے؟ آج ہم جذبات کے اندر بہت کچھ کہتے ہیں۔ پاکستان کی صورتحال اگر آپ دیکھیں دنیاوی نقشے کے اوپر، تو ہم کسی سے اختلاف کرنے کے لیے پوزیشن میں ہی نہیں ہیں۔ ایک طرف ہمارے سامنے ہندوستان ہمارا عدلی دشمن کھڑا ہے اور وہ اس گھات میں لگا ہوا ہے کہ پاکستان جیسے ہی کوئی کمزور پڑے وہ حملہ کرتے ہیں۔ اور بنیادی طور پہ یہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، اس کی اگر ہسٹری کو اگر آپ غور سے دیکھیں، آج بہت شور مچا رہے ہیں، لیکن پچھلے 100 سالوں کی تاریخ ان کی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنے ملک کو کیسے کھوکھلا کیا۔ ان کے پاس عسکری طاقت تھی، اس کو انہوں نے کیسے ختم کرا؟ انہوں نے خود نہیں کیا، ان کے جن سے تعلقات اور رابطے تھے وہ سارے نان مسلم تھے، اور انہوں نے جو فیصلے کیے وہ ان کے کہنے پہ کیے کہ اگر ہم یہ کریں تو تمہاری حکومت کو توام دیں گے، ہم تمہیں سیکیورٹی دیتے ہیں، ہماری فوجیں تمہاری مدد کریں گی، تمہاری فوجوں کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے ہلکے ہلکے ان فوجوں کو ختم کر دیا، جس کی مثال آپ کے سامنے عراق کی ہے، لیبیا کی ہے۔ جب ان کی فوجی طاقت ختم ہو گئی تو سارا ڈیفنس ہی ختم ہو گیا، ان کے جہاز کھلونوں کی طرح رن وے کے اوپر اڑا دیے گئے۔ اور مزے کی بات ہے، پہلے یہ جہاز خود اپنے بیچتے ہیں اور اس کے بعد خود ہی اپنے چیزوں سے اڑا دیتے ہیں۔ تو مسلم امہ کا جو حال ہے وہ ایک نظر میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ مقروض ملک ہونے کے بعد کیا جن سے یہ قرضے لیتے ہیں ان کے سامنے آنکھ اٹھا کے بات کر سکتے ہیں؟ نو، نہیں کر سکتے۔ تو صرف یہ اسرائیل، امریکہ یا انڈیا کی میں بات نہیں کر رہا، میں وہ سارے ممالک کی بات کر رہا ہوں جس میں چائنا بھی ہے، رشیا بھی ہے، فرانس بھی ہے، برطانیہ بھی ہے، جو مسلمان ممالک نہیں گنے جاتے۔ اور اگر غور کریں تو آپ ان کے اندر جھانک کے دیکھیں گے تو وہاں پر مسلموں کو جس طرح سے زندگی گزارتے ہیں وہ ایک عجیب سی دنیا آپ کو نظر آئے گی۔ کیونکہ آج چائنا آپ کا دوست ہے اور آپ کو سی پیک دیا اس نے، اور وہ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں وہ یہ چیزیں جنگ لڑ کے حاصل کر سکتا تھا یا پیسہ پھینک کے حاصل کر سکتا تھا؟ آج اس نے آپ کے سارے حکمرانوں کے ساتھ اس انداز سے ڈیل کی کہ آرام کے ساتھ بغیر کسی کو پتھر لکڑی لاٹھی مارے بغیر گوادر تک پہنچ گیا۔ اب اس کے نتائج اچھے یا برے، ملک کی ترقی جو کچھ بھی ہوگی وہ آئندہ دنوں میں دیکھا جائے گا، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ نان مسلمز کے اوپر اتنا اعتماد نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہمیشہ اپنے مفادات کے سامنے
مسلمانوں کے مفادات کو حقیر سمجھتے ہیں۔ آج افغانستان کا حال دیکھ لیجیے آپ، مسلمانوں کی آبادی اور نان مسلمز وہاں پر مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں۔ اس کا آپ کوئی بھی تسلسل کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز کسی طرح سے بھی آپ اینگلائز کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہاں پر مسلم میجورٹی ہے، اور اگر کوئی بمبارڈمنٹ ہوتی ہے یا کوئی مزاحمت ہوتی ہے تو مرتا کون ہے؟ مسلمان۔ اب وہاں پر اس وقت حکمرانی کی جنگ ہے، اور ہر آدمی اپنے آپ کو وہاں کا حکمران رہنا پسند کر رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو چاشنی ہے، جو لطف ہے، وہ حکمرانی کے علاوہ ان کو نہیں مل سکتا۔ لہذا اس کو طول دینے کے لیے وہ انڈیا راہ سے بھی مدد لے لیتے ہیں اور لے رہے ہیں۔ جتنی ایمبیسیز اور جتنے بھی سینٹرز ہیں انڈیا کے افغانستان کے اندر، وہ شاید کسی اور ملک میں نہیں ہوں گے، اور وہاں سے جتنی بھی فائنینسنگ ہوتی ہے وہ تقریباً مسلمز کی فیور میں نہیں ہوتی ہے۔ وہاں پر وہ ٹوٹلی اینٹی مسلمز ہیں، جن کو راہ سپورٹ کرتی ہے، اور وہ کوشش کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہاں سے لوگ تیار کر کے پاکستان میں داخل کر دیے جائیں۔ لامالا آج افغانستان میں جو لوگ تیار کیے جاتے ہیں وہ کوئی انگریز نہیں ہیں، وہ کوئی فوجی نہیں ہیں، لیکن وہاں سے لوگوں کو یا پاکستان سے ان کے ایجنٹ وہاں جاتے ہیں اور وہ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں تاکہ آ کے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلا سکیں، اور پاکستان میں پھیل جاتے ہیں، اور مختلف علاقوں میں مختلف اوقات کے اندر راہ کے کہنے کے اوپر، انڈیا کی پالیسی کے اوپر وہ دہشت گردی کرتے ہیں، بم بلاسٹ کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ آج بھی ان کا آخری لوگ موجود ہیں جو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں دہشت گردی کرتے ہیں۔ ان سب کو ختم کرنے کے لیے پاک فوج کا بہت بڑا اہم رول رہا ہے۔ یہ ساری سرحدی معاملات، یہ سارے ٹیررسٹ جو آ کے پہاڑوں میں اور ان سب کو چھانٹ کے دیکھ کے، کیونکہ وہ آبادی میں آ گئے تھے، اور اندرونی جنگ فوج کے لیے لڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ عام فوج نہیں لڑ سکتی، یہ وہ فوج ہوتی ہے جو ٹرینڈ فوج ہوتی ہے، ان کو اپنی عوام بھی بچانے ہوتا ہے اور ان دہشت گرد کا قلقامہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا پاک فوج کی جو ٹریننگ ہوئی اور جو پریکٹیکلی پچھلے 40 سالوں سے وہ اس میں ملوث ہے، اور اس کے اندر کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ دہشت گردی کو ختم کیا جا سکے، لیکن برائی تو برائی ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے وقت لگتا ہے، اور اس میں ہماری فوج کے جوانوں نے بہت شہادتیں دی۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ سرحدوں پہ جنگ لڑنے سے اتنی پریشانی فوج کو نہیں ہوتی، دشمن کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اس میں دشمن نظر نہیں آتا، اور جب دشمن نظر نہ آئے اس سے بڑا خطرناک دشمن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو معاملات گلی کوچوں میں جا کے کلیئر کرنا، جنگلوں میں جا کے کلیئر کرنا، آبادی میں سے جا کے لوگوں کو پکڑنا، یہ کا آسان کام نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور ہماری فوج کے بہترین پرفارمنس سے ہم اس پہ قابو کر چکے اور حاوی ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ دنوں میں خاتمے کی طرف ہم پہنچ جائیں گے۔ لیکن آج بھی ہماری فوجیں سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہیں تاکہ ان لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو سکے، اور اس لیے باڑ لگائی جا رہی ہے۔ اس میں بھی کاؤنٹر فائرنگ ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف سے افغانستان بارڈر کے اوپر سے ہمارے فوجیوں پہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، نیتیں ہوتے ہیں، اس وقت ان پہ حملے ہو جاتے ہیں اور کافی لوگ شہید ہوئے۔ تو آج جو اسرائیل یہ چیز دیکھ رہا ہے تو وہ پاکستان کو اپنی نظر میں کھٹکتا ہے اس کو کہ یہ واحد ملک ہے اس مسلمان امہ کا جو سارے لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ آج جو خبریں پوری دنیا کے ٹی وی چینلز پہ چل رہی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ اس کو مین آف دا ایئر مسلم امہ کے حوالے سے دیا گیا، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن میں اس کو ایک اور انداز سے بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے
اور وہ ہمارے ملک کا پرائم منسٹر رہے اور ہمارے ملک کو ترقی دے، اس کی زندگی کو خطرہ ہو گیا. اور جب یہ چیزیں سامنے آنے لگتی ہیں تو دشمنوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، لیکن وہ دشمن نظر نہیں آتے، وہ آستین کے سانپ بھی ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں کا جو ماضی کے اندر جو باتیں رہی ہیں یہ بڑی جلدی بک جاتے ہیں. لیکن ایک اوپر اللہ کی طاقت ہے جو پرائم منسٹر عمران خان کو انشاءاللہ اپنا تحفظ دے گی اور اپنی امان میں رکھے گی. ہمیں سب کو اس کی عزت کرنی چاہیے، ہم سب کو اس کو ساتھ دینا چاہیے. کم سے کم ایک ایسا لیڈر تو ہے جس نے کھڑے ہو کے صاف انکار کر دیا کہ میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا. کل ہونا کیا ہے وہ تو بات کی بات ہے. یہ دنیا آباد کس بات سے ہے یہ تو کسی کو نہیں معلوم ہے سوائے اللہ تعالیٰ کا. اللہ پاک کی طاقت کو معلوم ہے، باقی کسی بندے کو نہیں معلوم. لیکن جس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تو وائس پریزیڈنٹ پومیو صاحب نے بیان دیا کہ بہت سے مسلم ممالک لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کریں گے. میرے بھائیوں، اگر یہ صورتحال مان بھی لی جائے تو ہمیں تو کسی سے کوئی شکایت گلہ نہیں ہے. ہر ملک اپنے معاملات کو اپنے انداز سے دیکھتا ہے، لیکن ہماری کوئی ریزرویشنز ہیں اور وہ سب سے پہلے قبلہ اول مسجد اقصیٰ کا معاملہ ہے. اگر اس کو سرنڈر کر دیا مسلمانوں نے تو یاد رکھیے گا کہ پھر مسلمانوں کی جو دوسری قبلے ہے جسے خانہ کعبہ ہے اس کے اوپر بھی یہ حملہ آور ہوں گے. اور تاریخ گواہ ہے پہلے بھی کفار نے یہی کیا، جو اسلام کو نہیں مانتے انہوں نے یہی کام کیا. لیکن ہم کو ان لوگوں سے اچھی امید نہیں ہے. آج اگر آپ تسلیم کرتے ہیں، عرب ممالک کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان کا تو کلیئر اسٹیٹمنٹ آ گیا. کل کیا ہوتا ہے اس کا مجھے نہیں معلوم، لیکن آج کی جو صورتحال ہے اس میں ہم افرم ہیں اور کنفرم ہیں، ہمیں کوئی دو رائے ہمارے نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو یہ کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کسی طرح سے اسرائیل کو مان لے، اگر پاکستان اسرائیل کو آج مان لیتا ہے مثال کے طور پہ، تو یاد رکھیے گا عرب ممالک سیکنڈ نہیں لگائیں گے اسرائیل کو ماننے سے. آج میں مان لیتا ہوں اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں ہمارا کیا نقصان ہے؟ صرف مسجد اقصیٰ کا ہی معاملہ رہے گا نا. کیونکہ یہ جو غلطیاں ہیں یہ عرب نے اپنی نشے کے اندر، اپنی طاقت کے نشے میں، اپنی عیاشیوں کے نشے میں یہ ٹکڑا اپنے ہاتھ سے خود گنوایا ہے. ہمیں کسی کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمارا جو مقصد ہے، اگر عرب اس وقت مسجد اقصیٰ کا تقدس اپنے سامنے رکھ لیتے اور یہ فیصلہ کر لیتے کہ یہ زمینیں مسجد اقصیٰ کی وجہ سے ہم نے نہیں بیچ دی اور ان چیزوں کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، تو شاید آج یہ نوبت نہیں آتی. لیکن بدقسمتی سے یہ سوچ اس وقت کے لوگوں کے اندر نہیں تھی اور بہت سے لوگ اپنی زمینیں بیچ کے شفٹ ہو گئے یورپین کنٹریز کے اندر. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کسی کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا پاکستان کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن جو نقصان ہے وہ مذہبی نقطہ نظر سے. ہم اگر فلسطینیوں کی اچھائی کے لیے ہم بات کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مسلم ہیں، وہ مسلم امت کا حصہ ہے، ان کے ساتھ مسلمانوں کو کھڑا ہونا چاہیے. لیکن یہ کام صرف پاکستان کے حصے میں نہیں آتا. یہ سارے عرب ممالک جو 57 کنٹریز OIC میں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حصے کا شیئر ڈالیں اور اس چیزوں کو دنیا کو باور کرائیں کہ بھائی یہ مسجد اقصیٰ کا مسلمانوں کا حق ہے. یہ ہمارے نبی کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتی ہے، ہم اس کی بڑا احترام کرتے ہیں، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے.
ہم لوگ اس طرح نماز پڑھتے تھے. لہذا جس وقت یہ چیزیں آپ آگے لے کے چلیں گے تو اس میں اتحاد کی ضرورت ہے، لیکن اتحاد اندر اور باہر، یعنی جو بات آپ کر رہے ہیں وہ کلیئرٹی کے ساتھ ہو، اس میں بددیانتی کا عنصر شامل نہ ہو. جیسے کہ OIC مودی کو بلا لیتی ہے ایز اے گیسٹ. یہ کون سی OIC ہے بھائی جو نان مسلم کو وہاں بلا رہی ہے؟ یہ UAE اور سعودی عرب، قطر، ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ مسلمان ملک ہیں، آپ نے کس مسلمان ٹکڑے کے اندر ترقی کے لیے پروجیکٹ لگائے؟ آپ پاکستان کو قرضہ دیتے ہو تو اگر پاکستان اسرائیل کو نہیں تسلیم کرتا تو آپ پیسے مانگنے لگتے ہو کہ واپس کر دو. یہ کون سا مسلمانوں کا رویہ ہے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ نے ہمارا منہ بند کرنے کے لیے پیسے دیے کہ ہم اپنا ایمان بیچ دیں، تو اس کا معنی ہوئے کہ آپ کا ایمان بھی ڈاؤٹ فل ہو گیا، کیونکہ آپ پیسے میں پاکستان کے ایمان کو ترازو تول رہے ہو. ایسا نہیں ہوتا ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. آپ نے جو کچھ ماضی کے حکمرانوں سے کروایا آج وہ نظر آ رہا ہے. اگر کسی آدمی نے مسجد اقصی پہ اسرائیل کے حوالے سے چپ ساتھ رکھی حکمرانی کے حوالے سے، تو اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہی آتی ہے کہ اس کے مفادات، کانفلکٹ انٹرسٹ سعودی عرب میں تھے. جب 10 سال کے ایگزائل میں ہمارے ایکس پرائم منسٹر سعودی عرب کے اندر رئیس پذیر تھے اور کاروبار کر رہے تھے، وہاں پاکستانی پیسہ دوسروں کے نام سے انویسٹ کیا گیا. یہ ایک بہت بڑی داستان ہے، اور یہ صرف آپ کو مسلمانوں میں ملے گی. یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر نان مسلم اسٹیٹس کو اگر آپ دیکھیں گے اور اپنے مسلم اسٹیٹس کو کمپیئر کریں گے تو آپ کو ایک بات نظر آئے گی کہ وہ سچ کے اوپر کھڑے رہتے ہیں. پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں پاناما کا کیس چل رہا تھا، تو کئی ملکوں میں جن کے اندر پاناما کے حوالے سے ان کے پرائم منسٹر صاحبان کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالو تھا، انہوں نے ریزائن کر دی. برطانیہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، وہ گھر چلا گیا چھوڑ کے، اور الیکشن ہوا، اپنی غلطی تسلیم کی. کیوں ریزائن کا مطلب یہ کہ اس نے اپنی تسلیم کر لی کہ بھائی میرا نام آ گیا، لہٰذا مجھے پرائم منسٹر نہیں رہنا چاہیے. لیکن جب ری الیکشن ہوا تو اسی آدمی کو انہوں نے اپنا پرائم منسٹر بنا لیا جو ریزائن کر کے گیا تھا. اور ایسی اور ملکوں کی بھی مثالیں میرے پاس ہیں. تو بنیادی طور کے اوپر اگر یہ آپ نان مسلمس کی رویہ دیکھیں تو آپ حق بجانب ہوں گے یہ کہنے میں کہ وہ سچ بولتے ہیں. لیکن اس کا رویہ اگر پاکستان کے حوالے سے دیکھیں، جو پرائم منسٹر ایکس نواز شریف کے اوپر الزام لگا، تو وہ اسمبلی کے اندر بھی جھوٹ بول رہا ہے اور عدالتوں میں بھی جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ تو ہمارے مسلمانوں کا کردار ہے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے. اور یہ سارا کاروبار سعودی عرب میں کر رہے تھے، قطر میں کر رہے تھے. اور مزے کی بات یہ دیکھیے کہ جتنے بھی پاکستان کے ایگریمنٹس ہیں وہ زیادہ تر مسلم ممالک سے ہیں، جس میں سوئی گیس ہے، جس میں پیٹرولیم ہیں، اور اسے لگتے جلتے بہت سارے ایسے. عمان جو ہے آپ کے یہاں بجلی بنا رہا ہے اور یہ کام کر رہا ہے. اور اس سے مہنگے ایگریمنٹ شاید کسی نان مسلم نے مسلم ملک کے ساتھ نہیں کیا ہو. تو صورتحال کو اگر آپ جائزہ لیں اسرائیل اور UAE کی، تو اتنی گمبھیر نہیں ہے جتنی ہم دیکھ رہے ہیں. اور اگر ہے تو وہ ایک روشنی میں ہے. کیا UAE اپنا سیف گارڈ نہیں کرے گا؟
اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس کی سیکیورٹی میں کس لیول کی ہے. آیا وہ اسرائیل کے ساتھ امن کے ساتھ رہ سکتا ہے یا اختلاف کر کے رہ سکتا ہے؟ تو زمینی حقائق کو یو اے نے دیکھنا ہے، اور اگر اس نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس کے تاریخ میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ امن فیصلہ ہو چکا ہے. اور اب اس کی صورتحال کیا بنے گی وہ دوسرے ممالک کی ایگریمنٹس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ نے جو کہا ہے کہ اور مسلم ممالک بھی اس میں معاہدے کی طرح کریں گے تو اس وقت صورتحال اور تیزی کے سامنے آ جائے گی. تو لہٰذا جو کنفرنٹیشن ہے وہ پھر وہیں رہ جائے گی. مسلم امہ کا اتحاد جو اس وقت پارا پارا نظر آتا ہے مجھے، کوئی بھی ملک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر آپ ساؤتھ ایشیا کی حالت دیکھیں تو ٹرکی، ایران، پاکستان، کشمیر، مسلمان ہندوستان کے اندر، یہ سب کے سب کیا چاہتے ہیں؟ کیونکہ پہلے آپ اپنے خطوں کو دیکھیں گے نا تو سب مسلمان ہیں، سب خانہ کعبہ کو مانتے ہیں، سب حضور روزے کو مانتے ہیں، مدینہ منورہ کو بڑی عقیدت کے ساتھ، عزت کے ساتھ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، اور اس کی امپورٹنس بھی ان کے لیے مقدم ہے. لیکن کر کیا رہے ہیں؟ سعودی عرب جس ملک کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں وہ ایران کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور ایران ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے. اس طرح سے آگے اگر آپ دیکھیں گے اور ملک کے اندر بھی تو یہ جو فرقہ وانیت مسلمانوں کے طبقاتی معاملات کو حل کی طرف جانے نہیں دے رہے، اس کا کیا کیا جائے گا؟ تو غصہ یو اے ای پہ کریں یا اسرائیل کے اوپر کریں، حقائق سے منہ نہ چھپائیں. اور حقائق یہ ہے مسلمانوں کا صرف اور صرف اس وقت جو مقصد ہے وہ مسجد اقصی ہے. یس، جیسا کرو گے ویسا کاٹو گے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. یہی ہو رہا ہے نا. اسرائیل کو آپ نے کوئی جگہ فتح کر کے اس نے نہیں حاصل کی، کوئی جنگ و جدل سے حاصل نہیں کی، وہ زمین اس نے خریدی ہے. یہ بات نوٹ کریں آپ. اور اگر کوئی شخص آپ کو جائیداد خریدتا ہے، یہ زمین خرید کے آپ کو پیسے دیتا ہے تو آپ خود بتائیے. تو جب آپ زمین کو بیچ دیں اور اس زمین کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ یہ زمین جب میں نے بیچ دی تو یہ نان مسلم کو دی ہے تو لہٰذا اب میں اس سے کسی نہ کسی طرح سے واپس لے لوں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ کسی دنیا کے قانون میں یہ نہیں لکھا جاتا. اگر اس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ پراپرٹی خرید سکتا ہے تو وہ جائیداد اس کو منتقل ہو گئی اور اس کو سارے بینیفٹس اس کے ملیں گے. تو آپ نے عربوں نے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اسرائیل کو، جوش کو زمین بیچی. اور میں ایک میں ویڈیو لگ کر بھی چکا ہوں جس کے اندر میں نے کہا ہے کہ انگریزوں نے، انگلینڈ نے یہ زمینیں اسرائیل کو دلوائیں اور عربوں کو ترغیب دی کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کے یہ پیسہ جو ان کو ملا ہے یہ ان کے ملکوں میں خرچ کرے. اور لہٰذا وہ پیسہ انگریزوں نے دوبارہ عربوں سے حاصل کر لیا اور ان کو فیسلٹیز دی تاکہ لوگ وہاں آ سکیں. اور آج تک 2020 تک وہ اسی پالیسی پر کاربند ہے. جس ملک کا بھی لیڈر، اور پرٹیکولر مسلمان ممالک کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اگر اپنے ملک کو لوٹتا ہے اور لوٹنگ کرتا ہے، غلط طریقے سے پیسہ جمع کرتا ہے، وہ آسانی کے ساتھ لندن لے جاتا ہے. اور انہوں نے اس طرح کا قانون بنا دیا ہے کہ وہ اس کو پروٹیکشن ملتی ہے. جس ملک سے وہ پیسہ آیا اس کو وہ جواب دہ ہی نہیں ہے. کہتے ہمارے قانون میں یہ نہیں لکھا، ہمارے قانون میں وہ نہیں لکھا. 101 چیزیں اس میں سے نکل آتی ہیں.
تو بنیادی طور پہ ہر چیز کا ایک نظام دنیا نے اپنے حساب سے بنا لیا، اور آج ہم ڈھول پیٹ رہے ہیں۔ اس وقت ہر طرف یہی آواز آ رہی ہے کہ جناب یو اے نے اسرائیل کو امن معاہدہ کر لیا۔ تو بھائی اگر کل وہاں بمبارڈمنٹ ہوتی ہے، اسرائیل ان پہ حملہ کرتا ہے، تو ان کی کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بچا لے؟ میرا جواب ہے نہیں۔ اور اگر وہاں پر کوئی امریکن فورسز بیٹھی ہوئی ہیں تو کیا وہ فورسز یو اے کے لیے اسرائیل سے لڑیں گی اور اس کو روکیں گی؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ جب پوری دنیا اس بات پہ متفق ہو گئی، اور جتنے بھی دانشور اور لکھنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سی آئی اے اور موساد، یہ تین دنیا کی ایجنسی ایک ساتھ کام کر رہی ہیں اور ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہی ہیں، تو آپ اس میں سے کیسے ان کو الگ کریں گے؟ آج صورتحال امریکہ کی آپ دیکھ لیں، کووڈ-19 نے ان کی اکنامی دھرم بھرم کر کے رکھ دی۔ جو اپنے آپ کو دنیا کا نمبر 1 پاور کہتا تھا، سپر پاور اپنے آپ کو کہلاتا تھا، فخریہ، آج اس کے ہاں پر نفرتیں جنم لے رہی ہیں۔ ریسزم ٹاپ کے اوپر ہے، کیونکہ ان کو حقوق نہیں مل رہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کے اوپر فورس استعمال ہو رہی ہے۔ آج الیکشنز سر پہ آ گئے، لیکن ان کے کنونشن کووڈ-19 کی نظر ہو رہے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں من جانب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر بادشاہت دی، پورا دنیا کے وہ مالک تھے اور وہ عمل کرتے تھے، لیکن جب تک وہ اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑتے رہے اور وہ فیصلے قرآن پاک اور سنت کے حوالے سے کرتے رہے، ان کی حکومت 1000 سال تک چلی۔ لیکن جب انہوں نے انحراف کیا اللہ کی قرآن پاک سے اور سنت سے، تو انہوں نے ان کاموں کو منتخب کر لیا جو نان مسلم تھی، تاکہ وہ حکمرانی کر سکے۔ تو اس کے اندر کوئی مسلمان اور نان مسلم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مصلحت ہے، وہ جس کو بہتر سمجھتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آج تک مسلمانوں کو اپنے کیے کی سزائیں مل رہی ہیں، اور ابھی بھی مل رہی ہیں۔ جو آج کی تاریخ ہے 2020، اس میں بھی مل رہی ہیں اور ملتی رہیں گی، کیونکہ ابھی تک اللہ نے معاف نہیں کیا۔ اور وہ سلطنتیں جو پوری دنیا میں اب مسلمان حکومت کرتے تھے، اب وہ ٹکڑوں میں ہو گئی ہیں، چھوٹے چھوٹے علاقوں کے وہ بادشاہ بن گئے، اور اس میں وہ فخر کرتے ہیں۔ مزے کی بات یہ دیکھیے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نوبت کیوں آئی، وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ جگہ مل گئی ہے، اب ہم اس کے اوپر حکومت کریں گے، یہ لوگ ہماری بات مانیں گے، اور وغیرہ وغیرہ، اور اپنی زندگی اچھی گزارتے ہیں۔ تو دنیا کا جو اینٹی مسلم ایلیمنٹ ہے، وہ آپ کے ساتھ زندگی قیامت تک آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اس کا موٹو یہ ہے کہ میں کسی طرح ان مسلمانوں کو ختم کر دوں، اور مسلمانوں کا موٹو یہ ہے کہ میری حکومت، میری دنیا، میری زندگی کس طرح عیاشی کے ساتھ گزر سکتی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو اگر سامنے رکھیں تو اینٹی مسلمز تو اس سے بہتر موقع ان کو مل ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو مائنڈ سیٹ ہے ہمارے حکمرانوں کا، اس کو وہ جانتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کا کرپشن کریں گے یا ہمارے پاس ہی لے کے آئیں گے، پیسہ جائے گا کہاں؟ دنیا کے کسی جگہ بھی پیسہ آپ استعمال کریں گے تو ان ملکوں میں رکھیں گے نا جو مسلم ممالک نہیں ہیں، اور جن ملکوں میں آپ لے کے رکھیں گے تو اس پیسے کے مالک تو وہ ملک ہو گئے جن کے پاس جمع ہے۔ آپ وہاں سے کیسے لے کے آئیں گے؟ زیادہ سے زیادہ آپ وہاں جا کے خرچ کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ وہاں جائیں گے اور خرچ کریں گے تو پیسہ تو ان کے ملک میں آ چکا ہے، اور وہ وہیں گھوم رہا ہے، وہیں رہے گا، اور آپ نے کوئی گڑبڑ کری تو اس کو ضبط کر لیں گے۔ انہیں قانون ایسے بنائے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ انسان کی عزت، مسلمانوں کی عزت ختم ہوتی جا رہی ہے۔
یہاں کے حکمران جو پاکستان میں ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا، آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ 100 گاڑیوں میں 75 گاڑیوں کا تو ان کا پروٹوکول ہوتا ہے. آج آپ کا ایکس پرائم منسٹر لندن کی گلیوں میں گھوم رہا ہے. چھتری اگر آپ اس کی دیکھیں جو سر کے اوپر فوٹو آئی ہے، اس کے اندر کلر میچنگ کرتی ہے اسرائیل کے جھنڈے سے. خدا کے بندے، کم سے کم پاکستانی جھنڈا تو سر پہ رکھ لیتا. ایسا نہیں ہے، وہ ایکسپریشن ہے، اسرائیل کو بتا رہا ہے کہ میں تھا تو تم لوگوں کو یہ پرابلم نہیں تھی. اب یہ عمران خان صاحب آ گئے ہیں، اب ان کو جانے اور آپ جانیں. تو میرا مراد آپ کو بتانے کی یہ ہے کہ زندگی کے بہت سارے مراحل ہیں. جذبات سے ہٹ کے ایماندارانہ طور پہ سوچیے کہ ہماری حکمت عملی کیسی ہے، ہم مسلمانوں کو کیسے اکٹھا کر سکتے ہیں، مسلمان ترقی کیسے کر سکتے ہیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائیں، بکس ختم کر دیں، دل سے بات کریں، اور حکمرانی کا جو طول دینے کا تصور ہے اس سے آپ بچیں. جو چیز آپ کے دور میں ہو سکتی ہے، اور اتفاق یہ دیکھیے، یہ حکمرانی کا جو تصور ہے یہ زیادہ تر مسلم ممالک کے اندر ہے. جو شخص ایک دفعہ حکمران بن جائے مسلم ممالک کے اندر، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میری حکمرانی ختم ہی نہ ہو. لہٰذا میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ اسرائیل کو آپ کنڈیم کریں، وہ ایک مذہبی نقطۂ نظر سے آپ کنڈیم کریں. اس کے مفادات کس میں ہیں اور اس کے بچاؤ کس میں ہے، اس کو ضرور دیکھیں. اگر آپ نے اس کو سپورٹ اس لحاظ سے نہیں کیا کہ وہ نان مسلم کا لقمہ اجر بن جائے، تو بہتر ہے کہ اس کو بچایا جائے اور اس کے مسائل کو سمجھا جائے. آج سعودی عرب کے اندر پاکستانی فورسز ان جگہوں کی حفاظت کرتی ہے، اس کی ایک ڈیوٹی ہے. کیا سعودی عرب کی اپنے پاس آج تک فورس تیار بن نہیں سکی؟ کیونکہ یہ پاک آرمی ایک ٹرینڈ آرمی ہے، ایک ایکسپیرینسڈ آرمی ہے، انٹرنیشنل لیولز کو کوالیفائی کرتی ہے. اسی وجہ سے دنیا کے اینٹی مسلم ممالک اس در پہ ہے کہ اگر پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے تو اس پاک فوج کو تباہ و برباد کر دو. اس کے لیے وہ لوگ پرچیز کرتی ہے. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، اور سمجھنے کی بات ہے کہ جب فوجیں ختم ہو جائیں گی تو اس کے اوپر اس ملک کو ٹکڑا کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر ہمارے پاس، ان کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو سب سے زیادہ صحافت کے اندر ہم کو نظر آتے ہیں. وہ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاک فوج اور عوام کے درمیان میں رابطہ ٹوٹ جائے اور ایک دوسرے میں نفرتیں پیدا ہو جائیں، تو اس کے رزلٹ تو ہمیشہ اچھے نہیں آئیں گے. لہذا میرے بھائیوں، ہم زیادہ شور شرابہ نہ کریں اور زمینی حقائق دیکھیں اور OIC کو ایکٹیو کریں، اور اس پہ لوگوں کی جو اجارہ داری ہے، خاص کر سعودی عرب کی، اس کو ختم کریں. اب سعودی عرب کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں انٹرفیئر کریں. بہت ساری خبریں ہمارے پریس میڈیا اور TV چینلز کے اوپر آتی ہیں، اور ایسی آتی ہیں جو فیک نیوز کی فیکٹری میں تیار ہوتی ہیں اور وہ عوام کو بتا دی جاتی ہیں. تو اس سے ہم کو بچنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ہر مسلم ممالک کو ایک آنکھ سے دیکھیں، اس کے مسائل کو دیکھیں، اس کے وسائل کو دیکھیں. وہ کیوں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے کوئی بچانے نہیں آئے گا. تو لہٰذا اگر وہ غلطی ہے اور اس کا تصور کچھ اور ہے تو ہوپ فار گڈ، اور یہ چیزیں کوئی پرماننٹ نہیں ہوتی. حالات اور واقعات تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور مسائل حل ہو جاتے ہیں. آج اسی موضوع کے اوپر میں ختم کرتا ہوں. یاد رکھیے، اسرائیل میں مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور دینی مسئلہ ہے. لہٰذا ہم کو سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے، اور مجھے امید ہے UAE بھی سمجھ رہا ہوگا کہ وہاں کیا مشکلات ہے، لیکن اس کی اپنی اندرونی مشکلات جو تھی اس کو یہاں تک مجبور کیا کہ وہ ان سے معاہدہ کریں. اس کو ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے، اور آئندہ دنوں میں اس کے اوپر کوئی بہتر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی لائے عمل نکالا جائے. شکریہ.